بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت اور مزاج کی بہتر اور مستحکم حالت میں ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان، صحت اور مزاج کی بہتر اور مستحکم حالت میں رکھے۔ آج 27 مئی 2022، اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے کچھ بنیادی نکتے اٹھائے جو پچھلی گورنمنٹ کی خامیاں تھی ان کو ڈسکس کیا۔ ایک بار پھر سیاسی اختلافات اور سیاسی مفادات سے ہٹ کر میں بات کرنا چاہوں گا دوبارہ سے کہ یہ تو چلتا رہتا ہے پاکستان میں کہ جو حکومت آتی ہے وہ پچھلے کی خامیاں بیان کرتی ہے، جو ان سے پہلے آئے تھے وہ ان کی خامیاں بیان کرتے تھے، جو ان سے پہلے آتے ہیں وہ ان کی خامیاں بیان کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور عوام کو ایک ریڈ لائٹ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہوتا ہے اور عوام اس کے پیچھے چلتی جا رہی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ بنیادی بات تھی جس پہ میں بات کرنا چاہتا، تھوڑی سی، زیادہ نہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب کی کچھ سبسڈی کو منافقانہ عمل قرار دیا اور کچھ باتیں کی، اور اس کے بعد اس سبسڈی کو خود بھی اپنی طرف سے کچھ سبسڈائز کرنے کے اعلانات کیے، جبکہ گزشتہ حکومتوں میں بھی، گزشتہ ان کا جو دور حکومت تھا اس میں بھی اس طرح کی سبسڈائز چیزیں کرتے رہے ہیں۔ بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ، جو اسمبلی، جو ارکان اسمبلی سبسڈائز روٹی کھاتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں ہی کریں گے۔ میرا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے، تمام سیاسی جماعتوں سے اختلاف یہ رہا ہے کہ جن کے لیڈران جو کہتے ہیں کہ ہم عوام کے بہت محسن ہیں، جناب جو چکن کی پلیٹ باہر ہوٹل میں ایک غریب اور ایک عام دیہڑی کرنے والے بندے کو، یا پھر ایک مڈل کلاس بندے کو جس کی آمدن بہت کم ہے یا درمیانی ہے کہ وہ گزارا کر سکتا ہے، اسے وہ 200 روپے کی چکن کی پلیٹ ملتی ہے، اور ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ یہ جو ہمارے ارکان پارلیمنٹ ہے جن کی بجلی فری، جن کی گیس فری، جن کے پیٹرول کے خرچے فری، اور تنخواہیں ماشاءاللہ، اور ان کے پروٹوکول، اور ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے اجلاس، اور ان کے پارلیمانی کمیٹیوں کے اجلاس جس کے لوگ TADAs لیتے ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں کے ماشاءاللہ پیٹ میں سبسڈائزڈ 30 روپے کی چکن کی پلیٹ جاتی ہے۔ کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا، نہ جماعت اسلامی عوام کی محسن بنتی ہے، نہ پیپلز پارٹی، نہ PTI، کوئی بھی نہیں۔ ہمیں ایک بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے اور ہم اس بتی کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں۔ ہماری عوام اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ جن لوگوں کو ہم اپنے نمائندے بنا کر اس پارلیمنٹ میں، ان اسمبلیوں میں لے کر آتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ جہاں ان کے اپنے پیٹ کی بات آتی ہے وہاں یہ سب کے سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر ان کے پیٹ کی بات نہیں ہوتی وہاں پولیٹکس کی جاتی ہے کہ میں نے یہ کر دیا، آپ نے یہ کر دیا، اور یہ کر دیا، اور یہ کر دیا۔ یہ خود سبسڈائزڈ کھانے کی پیداوار ہے جناب۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے، معذرت کے ساتھ شاید میری باتیں بہت تلخ ہوں گی، کہ یہ حکومتوں میں آنے کے بعد 60 روپے کی یا 80 روپے کی چاٹ کی ایک پلیٹ بھی اپنی جیب سے نہیں کھاتے۔ یہ مفت خورے ہیں سارے کے سارے، ون ٹو آل، چاہے جتنے بھی ہیں، اور یہ ہمارے کلچر بن چکا ہے، یہ ہمارے کلچر میں، ہماری نس نس میں شامل ہو چکا ہے۔ میں شاید آج بہت بڑی باتیں کروں، میں نہیں اس بات کی گارنٹی دے سکتا کل کو اگر میں مجھے کوئی ایسا چانس ملا تو شاید میں بھی داؤ لگاؤں، لیکن اللہ رب العزت مجھے اس دن سے بچائے، اللہ رب العزت مجھ پہ یا کسی پہ جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہو اس پہ ایسا دن نہ لے کے آئے کہ اسے اس طرح کا کرنے کا موقع ملے۔ لیکن خدا را اپنے بارے میں سوچیں بھائی، سوچیں عوام کو کس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ہم سوچنے سے قاصر ہیں۔ لوگ بیٹھے ہوں گے اس ٹائم اب ٹی وی پہ، مختلف چینلز پہ تجزیہ نگاروں کی، سابق وزراء خزانہ کی، موجودہ وزیر خزانہ کی ایک بڑی بحث لگی ہوگی کہ نہیں جی یہ غلط ہے تو یہ ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ جناب آپ سب کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، ہم غلط ہیں۔ آپ سب کی تمام باتیں درست ہیں اور ہم غلط ہیں۔ شاید یہی ہے الٹیمیٹ حل ہے، کیونکہ جو حق بات کرتا ہے اس ملک میں اسے سزا دی جاتی ہے، اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا کوئی اور اسے پاگل کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ سبسڈائزڈ کھانے سے اپنے پیٹ بھر بھر کے اور عوام کے ٹیکس کی روٹی، عوام کے ٹیکس سے اپنے عیاشیاں کرتے ہیں، جو مزے اڑاتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب اعلان کرتے ہیں نا جناب اس میں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس پنکھوں میں ہوگا، ہمارے ملک معیشت بہت خراب ہے اور اے سی نہیں چلیں گے، سینٹ کا اجلاس AC میں نہیں ہوگا۔ نہ اپنی خود سے قربانی نہیں دینی، یہ تمام کی تمام حکمران اشرافیت جو ہے نا عوام سے قربانی مانگنے کی طلبگار ہوتی ہے، اور ہماری عوام ماشاءاللہ سے چل پڑتی ہے جن کے پیچھے۔ تو چلتے رہیں، دیکھتے ہیں یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور یہ لاٹھی جس دن چل گئی، اللہ رب العزت نے جس دن یہ چلائی ہے لاٹھی، تو لوگوں کو چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔